ایوب خان سے پہلے جو 9 وزیر اعظم پاکستان کے گزرے، ابراہیم اسماعیل چندریگر صاحب، ملک فیروز خان نون، حسین شہید سہروردی، اور بہت سے لوگ، یہ سب کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ یہ قائد اعظم کے ڈائریکٹ نامینیٹڈ فار دی پوسٹ آف پریمیئر نہیں تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب قائد اعظم کے براہ راست نامزد امیدوار تھے برائے وزارت عظمیٰ، چنانچہ ان کو نامعلوم افراد نے گولی مار دی۔ اس کے بعد اپنے سہروردی صاحب مردہ ضرور پائے گئے ایک ہوٹل کے کمرے میں، لیکن بہرحال ان کا ایک مقام تھا بہت زیادہ، وہ بنگال میں خاصے فیمس تھے، چنانچہ وہ بھی نامعلوم افراد کی نظر ہو گئے۔ پھر بھٹو صاحب کے دور میں اپوزیشن احتجاجی تحریکیں جلسے جلوس کیا کرتی تھی۔ خواجہ سلمان رفیق اور سعد رفیق کے والد، خواجہ محمد رفیق، محمود خان اچکزئی کے والد، عبدالصمد اچکزئی، جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نجیب، بہت سے لوگ جن کو نامعلوم افراد گولیاں مارا کرتے تھے، چاہے لیاقت علی خان ہوں، چاہے حسین شہید سہروردی ہوں، چاہے بھٹو صاحب کے دور میں مرنے والے غالباً 12-13 لوگ تھے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، جو بھٹو دور میں مختلف جگہوں پر جلسے جلوسوں میں یا اپنے گھروں میں نامعلوم افراد کی گولیوں کے شکار ہوئے۔ ضیاء الحق کے دور میں لوگوں کو کوڑے لگتے تھے، قلعے ہو جاتے تھے، بھٹو سمیت لوگوں کو پھانسیاں ہو جاتی تھیں، وہ اسٹیٹ کی براہ راست انوالومنٹ شروع ہو گئی، لیکن لوگوں کو کوئی مجرم، کوئی مطلب بھٹو پہ کوئی قتل کا کیس بنا کر، بے شک جھوٹا ہو یا جو بھی ہو، اسی طرح دیگر لوگوں کو رپورٹ کرنے کے جرم میں یا کسی بھی کھلے عام جرم میں اسٹیٹ نے براہ راست مداخلت شروع کر دی۔ یہ وہ پہلا زمانہ تھا، ضیاء الحق کا زمانہ، جب اسٹیٹ نے براہ راست لوگوں کو مجرم قرار دے کر اپنے خلاف بولنے والوں کو مارنا شروع کر دیا۔ پرویز مشرف کے دور میں اس بات کو مزید ترویج دی گئی، جب نواب اکبر بگٹی کو اعلان کر کے پرویز مشرف نے کہ کوئی چیز آئے گی اور تمہیں مار جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا، مارا۔ لال مسجد میں اعلان کر کے پرویز مشرف نے گولیاں چلوائیں اور خواتین کو، مردوں کو بے دریغ قتل کروایا۔ لیکن ابھی بھی معاملہ کچھ اور، وہ دہشت گردی کی آڑ لے کر کروایا۔ جب پرویز مشرف نے قتل عام کراچی میں کروایا 12 مئی کو، تو وکیلوں کی جب ریلی پر، تو اس وقت ایم کیو ایم کے قاتلوں کے ذریعے، جو ایم کیو ایم کے وہ جو ایک ملیٹنٹ ونگ تھا، اس کے ذریعے سے لڑائی کروائی گئی، اور پھر کہا جی نامعلوم افراد مار گئے۔ اسٹیٹ نے براہ راست کسی جلوس پر گولی نہیں ماری۔ لال مسجد کو اسرے سے پاک کرانے کے آپریشن کے نام پر گولیاں چلائی گئیں، اکبر بگٹی کو اور معاملات کی وجہ سے، فوج سے براہ راست لڑائی کی وجہ سے گولیاں ماری گئیں۔ لیکن اب ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں انٹینسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی والے نکلے، گولیاں چل گئیں 12 نومبر میں پچھلے سال، پھر ٹی ایل پی والے نکلے، گولیاں چل گئیں، اور 24 لاشیں تو پولیس والے نام نہ لینے کی شرط پر کئی دفعہ اب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں، اور ان میں سے 2-4 انہوں نے ابھی تک واپس کی ہیں، باقی نہیں کی۔ لوگوں سے سٹیمپ پیپر لکھوا کر کہ رات کی تاریکی میں آپ لے کے جائیں گے، رات کی تاریکی میں جنازہ ہوگا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دو گے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت کچھ، پیسے الگ لیے اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب معاملات اس حد تک بگڑ گئے ہیں اور اس حد تک خوف طاری ہو گیا ہے عوام میں، جو کہ بالکل جائز ہے۔ عوام کسی سیاسی تبدیلی کا ایندھن کیوں بنے، جو کہ بالکل درست سوال ہے ہر انسان کے ذہن میں، کہ اگر ہم اپنے ملک کو کسی ڈکٹیٹرشپ یا کسی ڈریکونین لا یا پرسنل اسپیسیفک لیجسلیشن سے پاک کروانے کے لیے نکلیں اور ہمیں گولیاں مار دی جائیں، تو ایسے کوئی گل نہ ہو۔ چنانچہ اب لوگوں نے انٹینشنلی نکلنا چھوڑ دیا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو اس کا ادراک ہے، لیڈروں کو اس کا ادراک ہے، لہٰذا وہ فی الحال ایسی کوئی کال نہیں دے رہے۔ عمران خان اس پورے سسٹم سے irrelevant ہیں، جیل میں بند ہیں، 2.5 سالوں میں پاکستان کا منظر کتنا بدلا ہے انہیں نہیں سمجھ۔ وہ پرانے زمانے میں ہی جی رہے ہیں، وہ وقت کا پہیہ آگے ہی نہیں گھوما، 9 مئی سے آگے ان کے لیے وقت نہیں چلا، لہٰذا ان کے ٹویٹس میں بھی زبان وہی سخت ہے، عدالتی کارروائی کے دوران وہ ججوں اور وکیلوں کے ساتھ بھی ان کی زبان ویسے ہی سخت ہے، اور وہ علی امین گنڈا پور کو بھی اسی وجہ سے سیک کر بیٹھے ہیں
کہ ان کو لگ رہا تھا کہ باہر نکلنا، جدوجہد کرنا، تحریک چلانا آسان ہے، لیکن اب سہیل آفریدی بھی شاید ہی زیادہ دیر چل سکے اگر یہی رہا معاملہ کہ تحریک چلانی ہے اور باہر نکلنا ہے، کیونکہ یہ جو بھی باہر نکلے گا اس پر گولیاں چلانے کا رواج ہے۔ اس لیے یہ خیال ظاہر کرنا کہ اطہر من اللہ یا جسٹس منصور علی شاہ یا ایون اگر ان کے ساتھ جسٹس منیب اور جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق یہ سب لوگ بھی مل جائیں، جس کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے کہ اور کوئی لوگ مستعفی ہوں گے، کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز جوان ہیں، ان کا کیریئر باقی ہے۔ بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق، سمن رفعت امتیاز، طارق محمود جہانگیری، یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، 40-50 کے پیٹے میں ہیں یہ سب لوگ، اور ان کا ابھی کوئی ریٹائرمنٹ دینے کا ارادہ نہیں، یہ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جوان آدمی سرنڈر کرنے پر تیار نہیں ہوتا، وہ اچھا موسم آنے کا انتظار کرتا ہے۔ چنانچہ اگر بابر ستار کو یا طارق محمود جہانگیری کو یا کسی اور کو کہیں ٹرانسفر کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے خاموشی سے ٹرانسفر ہو جائیں اور وقت بدلنے کا انتظار کریں، تب تک یہ ظاہر ہے سینئر ہو چکے ہوں گے، ہائر پوزیشنز پر پہنچ چکے ہوں گے، اور پھر ان کے لیے بڑی عہدوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اس لیے یہ شاید اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ کی طرح نہ سوچیں، جو اپنی اننگز کے آخری مہینوں اور آخری سالوں میں تھے، اور اس عمر میں 65 سال کی عمر میں اب کوئی بندہ کتنا لڑ سکتا ہے۔ انہوں نے افتخار چودھری کی تحریک کے لیے دونوں وہ لڑتے رہے، اب وہ تھک چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے غلط کام کو اختیار نہیں کیا، خاموشی سے گھر چلے گئے۔ یحییٰ آفریدی بھی ان کے ساتھ تھے، یہ تینوں اکٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن یحییٰ آفریدی نے غلط پریکٹسز کو آپٹ کر لیا، اون کر لیا، وہ ان کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے کہا ہم میدان برات کرتے ہیں، اور یہ گھر بیٹھ گئے، اس سے آگے یہ بھی نہیں جائیں گے۔ عمران خان، سہیل آفریدی، اطہر من اللہ یا منصور علی شاہ یا کوئی بھی شخص اول تو اب باہر نکلنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، کیونکہ انہیں سمجھ ہے کہ باہر نکلنے کے نتیجے میں عام آدمی کو گولیاں لگیں گی، جو کہ ظاہر ہے مناسب بات نہیں۔ چنانچہ یہ جو سسٹم ہے اس کی تبدیلی اب ممکن آسانی سے پرامن پیسفلی ممکن نہیں، جب تک کہ عوام کا کوئی اتنا بڑا اجتماع نہ ہو جتنا کہ ترکی میں ہو جایا کرتا ہے جب ڈکٹیٹرشپ وہاں پر نافذ کرنے کی، یا ایون گولن صاحب نے وہاں پر جو کچھ کرنے کی کوشش کری، مگر وہاں پر ہو گیا بہت کچھ۔ ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے حق میں مظاہروں میں یورپ کے ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے۔ اگر لوگ کوئی واقعی بقول جماعت اسلامی کے ملین مارچ کی شکل میں باہر نکل آئیں تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ طاقتور ڈر کے گولی نہ چلائیں اور پیسفلی لوگوں کو ان کے جمہوری اور انسانی حقوق دینے پر تیار ہو جائیں۔ اگر ڈاکٹر مارنگ بلوچ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر خواتین قیدیوں کو رہا کروانا ہے اور یہ سب کچھ کرنا ہے، تو دو ہی آپشنز ہیں عوام کے پاس۔ ایک، محدود تعداد میں کسی بھی لیڈر کی، چھوٹے بڑے لیڈر کے کہنے پر باہر نکل کے گولیوں کا سامنا کریں۔ دو، بہت بڑی تعداد میں جو کہ کاغذی طور پر لاکھوں میں نہ ہو، حقیقتاً لاکھوں میں ہو، میں نکل کر اپنی ہیبت طاری کر دیں اور طاقتوروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں اور پیسفلی انسانی حقوق حاصل کر لیں۔ تیسرا راستہ کم از کم اس وقت تک نظر نہیں آ رہا، کہیں مخفی ہو تو بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ آف کورس مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، لیکن جن لوگوں نے اس وقت بساط بچھائی ہے انہوں نے بڑے بڑے جرنیلوں کو ہرا دیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان ختم کر دیا، اس کو اپیلیٹ کورٹ بنا دیا۔ یہ وہ کام کر دکھایا انہوں نے جو ضیاء الحق اور پرویز مشرف بھی نہیں کر سکے تھے 73 کے آئین کے ساتھ۔ انہوں نے عملاً 73 کا آئین ختم کر دیا ہوا ہے۔ چنانچہ جو آئین ختم کر دیتے ہیں، جو عوام پر گولیاں چلا دیتے ہیں، وہ اپنے فاشزم میں اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی ہوں یا سلمان اکرم راجہ ہوں یا سہیل آفریدی ہوں یا اطہر من اللہ، سب سے گزارش یہی ہے کہ عوام کو گولیوں کا چارہ بالکل مت بنائیے گا، عوام کو گولیوں کی بھینٹ بالکل مت چڑھائیے گا۔ اگر آپ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو باہر نکال سکیں تو 100 بسم اللہ، جو کہ ظاہر ہے آپ نہیں نکال سکتے تو پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں۔